اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتات الجاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنین و مومنات، غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات، یہی ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک ایسی ملاقات کے بارے میں بتائیں گے کہ امام علیہ السلام اپنے پیروکاروں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے کس طرح ملاقات کرتے ہیں، کیسے ملاقات کرتے ہیں اور کیوں کر ملاقات کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو نجم الثاقب کتاب میں درج ہے اور ایک عالم دین کا واقعہ ہے۔ بہت زیادہ آرزومند تھا ہر مومن کی طرح، ہر مومنہ کی طرح کہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کر سکوں، عالم بیداری میں ملاقات ہو یا خواب میں ملاقات ہو، کسی بھی طور پہ ملاقات ہو۔ اس لیے اس نے بہت سارے عمل کیے جو اسے بتایا گیا کہ 40 شب چہارشنبہ تم جا کر مسجد سہلہ میں عبادت کرو، یعنی 40 شب بدھ اس نے مسجد سہلہ میں جو عراق میں ہے وہاں بیٹھ کر اس نے عبادتیں کی۔ اس کو کہا گیا کہ تم یہ وظیفہ پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ تسبیح پڑھو، تمام جو اسے بتایا گیا علم جعفر کی مدد سے اور دیگر علوم جو بھی اس کو اس کے استاد بتاتے تھے یا اس کے تمام اس کے شاگرد جو ان کے کلاس فیلو سے بتاتے تھے، وہ ہر عمل کرتا تھا کہ میری کسی طور امام علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ اتنی زیادہ عبادتیں، ریاضتیں، اتنی شب بیداریاں، اتنا گریہ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت پیدا ہو گئی، ایسی روحانیت کہ وہ جو تھا وہ حقائق کو دیکھتا تھا اور دقائق کو سن سکتا تھا۔ اسے کہا گیا، اسے بشارت ہوئی کہ فلاں شہر جائے بغیر تمہاری امام سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ فوراً ہی اس نے سفر کیا اور اس شہر میں جا کے پہنچ گیا۔ اب وہاں پہنچ کر بھی وہ منتظر ہے کہ کب کس وقت مجھے حکم ملے ملاقات کا اور کیسے ملے۔ وہاں پہ بھی وہ مستقل ریاضتیں، عبادتیں، دعائیں کرتا رہا، گریہ کرتا رہا، شب بیداریاں کرتا رہا۔ تقریباً 37 یا 38 دن کے بعد اسے کہا گیا کہ جاؤ، اس وقت لوہاروں کے بازار میں ایک بوڑھا تالا بنانے والا ہے دکاندار، اس کی دکان میں تمہیں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، امام وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ وہ شخص فوراً اس بازار میں پہنچا اور اس بوڑھے تالا بنانے والے کی دکان میں جب داخل ہوا تو اسے سامنے امام زمانہ علیہ السلام نظر آئے۔ وہ حقائق اور دقائق جو اس نے علم اور ریاضت سے حاصل کیے تھے، اس کی وجہ سے، اس روحانیت کی وجہ سے وہ پہچان گیا امام زمانہ علیہ السلام کو۔ فوراً اس نے آگے بڑھ کے سلام عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے اشارے سے اس کو جواب دیا اور اشارہ کیا کہ خاموشی سے یہیں پہ رہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا، اچانک میں نے دیکھا کہ اس دکان میں ایک ضعیف خاتون، ضعیفہ ہے جس کی کمر بھی خمیدہ ہے، جھک کے چل رہی ہے اور آتی ہے اس دکان میں، اس کے ہاتھ میں بہت قیمتی سا ایک تالا ہے اور آ کے اس نے اس دکاندار کو وہ تالا دیا اور کہا کہ مجھے یہ تالا بیچنا ہے اور مجھے جو ہے اس وقت 3 درہم کی سخت ضرورت ہے، تم مجھ سے یہ تالا 3 درہم میں خرید سکتے ہو؟ میں پورے بازار سے پوچھتی ہوئی آئی ہوں لیکن مجھے کوئی اس کے 3 درہم دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس دکاندار نے اس تالے کو ہاتھ میں لیا، دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت قیمتی تالا ہے، اس کی قیمت تقریباً 8 درہم ہے، اگر اس کی چابی ہو تو یہ 8 درہم میں بک سکتا ہے۔ اس خاتون نے کہا میرے پاس نہ اس کی چابی ہے نہ مجھے اس تالے کی ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اس وقت سخت، اور مجھے اگر تم 3 درہم میں اسے خرید کے پیسے دے سکتے ہو تمہاری مہربانی ہوگی۔ تو اس تالے والے دکاندار نے کہا کہ یہ جو ہے تالا اتنا قیمتی ہے اور بہن تم مسلمان خاتون ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں تم سے کیوں زیادتی کروں اور تمہیں کیوں اس کے کم پیسے دوں؟ ہاں اس کی چابی نہیں ہے اس لیے میں اس کو 7 درہم میں خرید سکتا ہوں اور میں اسے خرید لوں گا، لیکن اگر چابی ہوتی تو میں اس کو پوری قیمت دیتا۔ تو اس نے فوراً اسے 7 درہم دیے اور تالا اس سے خرید لیا۔ وہ ضعیفہ، وہ جو ایک مفلس خاتون تھی جو اس امید سے آئی تھی کہ مجھے فقط 3 درہم مل جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، جب اس کے ہاتھ میں 7 درہم آئے تو بہت حیران ہوئی اور بہت زیادہ دعائیں دیتی ہوئی اس دکاندار کو وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد، اس کے جانے کے بعد امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، وہ عالم دین کہہ رہے ہیں جو مولا کی تلاش میں تھے، کہ اے میرے عزیز، تم نے دیکھا، تم نے مشاہدہ کیا، اس طرح بنو، اس طرح رہو، ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ چلہ کشی کرنا،
तवस्सुल करना, रियाज़तें करना, सफ़र पे जाना ज़रूरी नहीं है। मुसलमान बनकर दिखाओ ताकि हम तुम्हारे साथ ताउन करें। इस पूरे शहर में मैंने इस बूढ़े को इंतखाब किया क्योंकि ये मर्द दीन रखता है, ये खुदा को पहचानता है, इसने इम्तहान दिया। बाज़ार में दाखिल होते उस बुढ़िया ने हाजत पेश की। बाज़ारियों ने चूँकि उसको मोहताज पाया तो सब ने उससे सस्ता ख़रीदना चाहा। किसी ने भी उसको 3 दरहम देने की कोशिश नहीं की, पर इस बूढ़े शख्स ने 7 दरहम में उससे ये ताला ख़रीदा। मैं ऐसे ही लोगों के पास मुलाकात के लिए ख़ुद आता हूँ। मैं हर हफ्ते इस शख्स के पास इसकी मिजाज पुरसी के लिए आता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मोमिन व मोमिनात, मुलाकात इमाम का शौक़ हम सब के दिलों में इस कदर है कि हम चाहते हैं कि कब कौन सा लम्हा होगा जब हम अपने इमाम की ज़ियारत करेंगे। लेकिन इमाम किसको ज़ियारत करवाते हैं, कैसे ज़ियारत करवाते हैं, इस वाक़े से हमें इल्म हो गया है। हम जहाँ जिस मनसब पर बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर वो हम ईमानदारी से कर रहे हैं, वैसे ही जैसे हमारा अल्लाह हमें कहता है, जो अल्लाह का रसूल कहता है, जो अल्लाह के रसूल का फ़र्जंद, हमारे ज़माने का इमाम हुज्जत खुदा हम कहता है, अगर हम अपने फ़राइज़ मनसबी उस तरीक़े से अदा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम में से कोई शख्स भी ज़ियारत से महरूम नहीं रह सकता। पहले हमने मुसलमान बनना है, वैसा मुसलमान जैसा हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने मौला के सामने सुरखरू हो सकें और वो अमल करें जिससे हमारे इमाम अलैहिस्सलाम हमें फ़ख्र के साथ अपना पैरोकार कहें। आमीन या रब्बिल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मददी